صاحب کنٹرولر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایبٹ آباد، قابل صد احترام پروفیسر ادریس صاحب پرنسپل گورنمنٹ کالج اوگی، انتہائی عزیز دوست جناب توقیر اسلام صاحب پرنسپل کیڈٹ کالج بٹراسی، میرے پیارے دوست امین داد صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول چٹا بٹا، عزیز دوست جناب فاروق صاحب، جاوید صاحب، جملہ ایجوکیشن فرٹرنیٹی کے حاضرین اکرام، پروفیسرز، لیکچررز، والدین، پیرنٹس، موقع ہے، لمحہ ہے کہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست جناب فاروق صاحب نے القرآن بیکن اسکول کی بنیاد رکھی، اور آج یہ ادارہ ایک تناور درخت بن گیا ہے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے فاروق صاحب اور ہم فرسٹ ایئر میں اکٹھے داخل ہوئے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد میں، بابر صاحب اور ہم سارے روم میٹ بھی تھے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جو فرسٹ ایئر میں بھی اسی طرح بزرگوں والی عادات کے حامل تھے، اور بڑی زندگی میں ان کی بڑی سنجیدہ اپروچ تھی۔ تو یہ ان کی، ان کے بھائیوں کی، ان کی فیملی کی، ان کے احباب کی ایک کاوش ہے کہ یہ ادارہ آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ تو میں آپ کی اسکول کی انتظامیہ کو اور آپ کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس ادارے کو بہترین طریقے سے چلانے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین اکرام، مجھ سے پہلے بھی مختلف دوست یہاں پہ آئے، سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میری بھی وہی تقریباً روایتی باتیں ہوں گی، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جن اقوام نے تعلیم پہ توجہ دی، اصول تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اقوام کسی بھی شعبہ زندگی میں پیچھے رہ گئی۔ آج کا یہ جو پرفارمنسز تھی، پروفیسر بابر صاحب نے بھی فرمایا کہ جو فلسطین میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس پہ بچوں کی پریزنٹیشن بچوں کی قابل دید تھی، قابل ستائش تھی۔ آپ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں اور موقع کا تقاضا بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج صدیاں، بہت عشرے گزرنے کے باوجود یہ ڈیبیٹ کیوں چل رہا ہے؟ یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، بوسنیا کا مسئلہ ہے، جہاں بھی کہیں دیکھیں عالم اسلام وہ مشکلات میں ہیں، مصائب میں ہیں، ابتلا میں ہیں۔ اور ہم جب بھی اسٹیج پہ آتے ہیں تو یاد رفتہ کو دہراتے ہیں اور ایک آکسیجن لیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں we shouldn't leave the ends loose۔ ہم جن عظمت رفتہ کی بات کرتے ہیں وہ انہی مدارس سے، انہی سکولوں سے اٹھے تھے، اور انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی، انہوں نے لشکروں کی کمان کی، انہوں نے سائنس لیبز میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا ورطہ حیرت میں چلی گئی۔ لیکن آج ہم کیا ہیں کہ آج ہم کل کے انتظار میں۔ یہ کام تقاریر سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امت کا ایک کانسیپٹ ہے، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا،
نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی، یہ ہندی و خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ سائل اچھل کر بے کراں ہوگا۔ تو یہ شرمندہ سائل کب بے کراں ہوگا؟ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمیں گفتار کی بجائے کردار کا غازی بننا ہوگا۔ ہمیں تعلیم و تعلم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ ہمیں شبانہ روز محنت کرنی ہوگی، اور یہی ایک راستہ ہے کہ آپ یہود و ہنود اور یہ جو کفار ہیں، یہ جو طاقتیں ہیں جنہوں نے دنیا پہ غلبہ حاصل کیا ہوا ہے، ہم ان کو نیچا دکھا سکتے ہیں۔ ادروائز یہ نہ تو تقریروں سے یہ کام ہوگا اور نہ ہی رونے دھونے سے یہ کام ہوگا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، لیکن خدا را اب عمل کی طرف آئیں۔ زندگانی کی حقیقت کو ان کے دل سے پوچھ، جو شیر و تیشہ و سنگ گراں زندگی۔ اس کے لیے آپ کو دودھ کی نہریں نکالنی پڑیں گی۔ اس کے لیے آپ کو you will have to burn midnight oil, you will have to work day in and day out، ورنہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم پستے چلے جائیں گے۔ ہم کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی ہم پہ رحم کھائے گا، یا امریکن ہم پہ رحم کھائے گا، یا ہندو ہم پہ رحم کھائے گا؟ یارو کسی قاتل سے کبھی پیار نہ مانگو، خود اپنے ہی گلے کے لیے تلوار نہ مانگو، حق بات پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ، جینا ہے تو پھر جرحت اظہار نہ مانگو۔ آپ پوچھ پوچھ کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اقوام عالم میں اپنا سکہ جمانا ہے، تو پھر آپ کو زہر کا پیالہ پینا پڑے گا، آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اپنا نام روشن کریں۔ میں چونکہ یہ جذباتی ماحول تھا، ہم سب لوگوں کے جذبات یکساں ہیں۔ ہر مسلمان کا وہ دنیا کے کسی بھی خطۂ ارض پہ بستا ہو، سانس لیتا ہو، اس کی تمام ہمدردیاں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں دن رات محنت کر کے اس ظلم اور بربریت سے نجات حاصل کرنی پڑے گی۔ اب آتے ہیں اسکول کے کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ کنٹرولر صاحب نے بڑی واضح انداز میں اور بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دی ہیں۔ تعمیر شخصیت کے لیے جب تک ہم ایکیڈیمک چیز کے ساتھ ساتھ جو ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ڈیبیٹس ہیں، ڈراماز ہیں، فکشن ہیں، سپورٹس ہیں، ان کو بھی ہم پروموٹ نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کی بہتر سے بہتر تعمیر کر سکیں۔ تو یہ اتنے بہترین اور اچھے پیمانے پہ جو اسکول انتظامیہ نے فنکشن منعقد کیا، خواہ وہ آپ کے ٹیچنگ اسٹاف کے لوگ ہوں، خواہ وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں، یا آپ کے اسکول کی انتظامیہ ہو، ہم نے یہاں دیکھا کہ آپ نے ہر ایریا کو ٹچ کیا، تمام لوگوں کو ایوارڈز دیے، تمام لوگوں کو آپ نے ٹرافیز دی، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ادارے میں جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آنرشپ لیتے ہیں، وہ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت تک کہ جب تک کہ ادارے کی آنرشپ ٹاپ سے لے کر باٹم یا باٹم سے ٹاپ تک سارے لوگ نہ لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ادارہ ترقی کرے۔ لہٰذا میں فاروق صاحب کو، جناب جاوید صاحب کو، ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو اور ان کی جملہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک آج انتہائی بہترین پروقار پروگرام کا یہاں پہ انعقاد کیا، اور انہوں نے ہمیں بھی عزت بخشی، اور میرے لیے یہ بڑا خوشی کا مقام تھا کہ میں فاروق صاحب کے ہاتھ سے آج شیلڈ لے رہا تھا، اور میں نے کہا کہ شکر انہوں نے بابر صاحب کو نہیں دیا، فوٹو ان کے ساتھ میرا آ گیا ہے۔ یہ ان سے ہماری محبت ہے، کیونکہ ہم تینوں دوست برابر فاروق صاحب کو جو ہے دوستی بھی ہے اور بڑا عزت و احترام کا تعلق بھی ہے۔ تو میں اس بہترین پروگرام پہ کے انعقاد پہ تمام اسکول کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں فاروق صاحب کا، جاوید صاحب کا، ڈاکٹر مالک صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم یہاں پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، ہمیں انہوں نے عزت بخشی۔ میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی کہ کل ہمارا ہے، مستقبل ہمارا ہے، یہ آئندہ آنے والا وقت، عزیز طلباء و طالبات، تب میری جگہ پہ آپ نے آنا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی میں جتنے بھی شعبۂ زندگی ہے وہاں پہ ہماری جگہ آپ نے لینی ہے۔
اور آپ سے یہ دست بستہ گزارش ہے کہ خدا را محنت اور صرف محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. انشاءاللہ تعالی مستقبل روشن ہے. مایوس ہم نہیں ہوں گے, ہم کامیابی حاصل کریں گے اور عظیم تر کامیابی حاصل کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام. پاکستان زندہ باد.